نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 101 آیت نمبر 101 اور 102 کی تلاوت اور ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ مضمون پہلے پارے میں بھی بیان ہوا ہے اور اس مضمون کی جو معنویت اور مقصدیت ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کرتے تھے۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ایک حکم نازل کیا، پھر اس حکم کو بدل دیا، اس کی جگہ پر دوسرا حکم اللہ نے نازل کر دیا۔ مثال کے طور پہ دوسرے پارے میں جہاں تحویل قبلہ کی بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ مکۃ المکرمہ کو ہی قبلہ تجویز کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو عنقریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کی خواہش کے مطابق ہم اسے ہی قبلہ تجویز کر دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہو گیا کہ اب بیت اللہ کو ہی قبلہ تجویز کیا گیا ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی۔ اس وقت یہود نے بھی اعتراض کیا تھا اور کفار مکہ نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم کو بدل دیا۔ تو اللہ رب العالمین تو عالم ہے، عالم ہے، وہ جانتا ہے اور اس کے علم میں سارے حالات ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک ہی مرتبہ ایسا حکم نازل کیوں نہیں کر دیا؟ کیا اللہ کے معاذ اللہ علم میں نہیں تھا کہ آگے حالات اس طرح ہوں گے یا یہ صورتحال ہوگی؟ تو وہ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے طور پہ بیان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی آیت کو کسی آیت کے ساتھ بدل دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ جملہ ہے کہ ہم اسی کے جیسا حکم نازل کرتے ہیں، او بخیر منہا، یا اس سے بہتر حکم ہم نازل کرتے ہیں۔ بہتر سے مراد یہاں پہ عملی طور پر بہتر ہے کہ پہلے حکم میں تھوڑی سختی ہے تو دوسرے حکم میں نرمی ہے، پہلے حکم پر جو اجر و ثواب ہے دوسرے حکم میں اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے، تو اس لحاظ سے فرمایا بخیر منہا، یا اس سے بہتر حکم جو ہے ہم وہ نازل کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو یوں ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی آیت کو، کسی حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دیتے ہیں تو واللہ اعلم بما ینزل، اللہ کے علم میں خوب ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، کس زمانے میں نازل کر رہا ہے، کب تک یہ حکم رہنا ہے۔ اس کو صرف سمجھنے کے لیے یوں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ دنیاوی طور پر کوئی مثال بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب محدود ہیں، ہماری فکریں اور سوچیں محدود ہیں، وہ لامحدود غیر محدود ہے۔ صرف ایک سمجھنے کے لیے، عقل کے قریب کرنے کے لیے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے علم میں ہوتا ہے کہ پہلے 4-5 دن اس نے یہ دوائی کھانی ہے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بہتر ہوگی تو 2-3 دن یہ کھلاؤں گا، پھر آگے اس کے جا کے یہ دوائی جو ہے وہ تجویز کروں گا۔ تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ پہلے ہی دن پورے ایک پرچے کے اوپر اس کو لکھ کر دے کہ پہلے 6 دن یہ کھانا ہے، پھر 8 دن یہ کھانا ہے، پھر اگلے 12 دن یہ کھانا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ پہلے یہ کرو استعمال، کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ اس کے حالات بدل جائیں گے، اس کی صحت بدل جائے گی، اس کے کچھ قواعد مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر میں فلان جو ہے وہ تجویز کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین کے علم میں سب کچھ ہے، دنیاوی نظام، اس کا اہتمام، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو کیسے حالات کس زمانے کے اعتبار سے ہیں وہ حکم ویسے ہے، اور اللہ کے علم میں ہے جب آگے یہ حالات بدلیں گے تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ پھر دوسرا حکم نازل کرتا ہے۔ اس کی مثال حکم کے بدلنے کی ایک تو تحویل قبلہ کی ہے، دوسری یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ کافروں کے ساتھ دست اندازی نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہی حکم جب مدینہ المنورہ میں مسلمان پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، تو قاتلوا، ان کے خلاف قتال کرو۔ وہاں قتال کا حکم آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے احکام کو یوں بدلا ہے، مختلف زمانوں کے اعتبار سے مختلف حکم جو ہے وہ تجویز کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کے علم میں خوب ہے جو کچھ وہ نازل کر رہا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، اب یہ وہ اصل بات ہے کہ کفار مکہ اس حکم کے بدلنے کو یوں کہا کرتے تھے معاذ اللہ
کہ آپ اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم بدل دیا، ایسا نہیں، آپ اپنے پاس سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، حقیقت حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کا رکھنے والا ہے، اللہ اس کو بدلنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، وہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر رہے۔ آگے فرمایا حبیب کریم آپ اعلان کر دیں کہ جبریل امین، روح القدس سے مراد جبریل امین ہے، کہ وہ اس قرآن پاک کو نازل کر چکے ہیں، وہ قرآن پاک کو لے کر آئے ہیں، اور یہ قرآن پاک آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے بالحق، اس میں تمام تعلیمات، اس کی تمام باتیں حق پر مبنی ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا جائے، ان کو اور زیادہ تقویت حاصل ہو جائے، ان کے دلوں میں، ان کے ایمان میں جلا آئے، زیادتی ہو، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ کلام مجید فرقان حمید مسلمانوں کی ہدایت اور ان کے لیے بشارت کا سبب بننے والا ہو، اور ان کے لیے کامیابیوں کی نوید دینے والا ہو۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، فرمایا ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ایک انسان سکھا رہا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، فرمایا اس شخص کی زبان جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اعجمی، وہ تو عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ تو واضح عربی زبان میں ہے، فصیح عربی زبان میں ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں کفار مکہ کے اعتراضات ہوا کرتے تھے، وہاں ان میں ایک بات، جو ایک بہتان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک فلاں ایک شخص ہے اس سے سیکھ کے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک رومی غلام تھا۔ اب جب رومی غلام تھا تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا ایمان تھا، عیسائی تھا وہ۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا کرتا تھا اور دین کا علم حاصل کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار جو کچھ انجیل میں بیان ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا تھا، اس طور پر کہ یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ پہلے کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، توحید کی بات، رسالت کی بات، کیونکہ یہ مضمون اصولی مضمون ہے، یہ ہر شریعت میں باقی رہے ہیں، ہاں جزیات میں فرق ہوتا رہا ہے۔ تو اب وہ جو کفار مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے جس کے پاس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ وہ غلام، یہ وہ شخص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ قرآن پاک کی آیات سکھلا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں انسان جو ہے وہ سکھا رہا ہے، ہمیں پورا علم ہے۔ فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ، میں یہ بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں، جس کا یہ حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، فرمایا اعجمی، وہ تو سرے سے ہے ہی اجمی، وہ تو عربی زبان جانتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی وہ عربی زبان ہے جس نے اہل عرب کے فصحاء کو، بڑے بڑے لوگوں کو، دانشوروں کو یہ تحدی اور چیلنج کر رکھا ہے، فاتو بصورت من مثلی، اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، تو پھر ہم مانیں کہ ہاں تمہیں اعتراض ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے خود بنا لی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو جو اس زمانے کے بڑے بڑے فصحاء ہیں، عربی دان ہیں، ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم مجھ جیسا لے کر آؤ۔ اور مزے کی بات، جس کی یہ طرف منسوب کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں، اعجمی، وہ تو سرے سے ہے ہی اجمی، اس کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی۔ تو جس شخص کو عربی زبان ہی نہیں آتی، وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فصحی عربی کے ساتھ سمجھا سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ فرمایا کہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ واضح بات ہے کہ تو عربی زبان میں ہے، فصیح زبان میں ہے۔ اب حقیقت حال کو اللہ نے یوں مضمون کو مکمل کیا، إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا يهديهم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پیچھے جو مضمون آیا نا کہ اللہ، پچھلے صفحے پہ آیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت، میں نے وہاں پہ یہ بات عرض کی تھی کہ جب انسان اپنے اختیار سے اس ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ اسی مضمون کی تائید ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا سرے سے انکار کرنے والے ہیں، اس میں حیل و حجت کرنے والے ہیں، تو لا یہدیہم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، تو یہ وہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ وہ خود ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اس پر یقین نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یفتر الکذب، وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حکم ہے، کبھی کہتے ہیں یہ حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حقیقت حال یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات کے انکاری ہیں، دراصل یہ اللہ پر افتراء کر رہے ہیں، یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ کیسے کہ ایک آیت، ایک حکم اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، تو یہ اللہ پر مفتری ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں۔ حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ان کی وحی کو پہنچانے والے ہیں۔ میں اولئک هم الکاذبون، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، یہی دراصل جھوٹے اور جو ہے نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔